الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات الحمد لله الذي جعل الماء عذبا فراتا ولم يجعله ملحا أجاجا أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں انسانوں پر برس رہی ہیں، جن کا شمار اور جن کی گنتی انسان کے بس سے باہر ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو نہیں گن سکتے۔ کچھ نعمتوں کا تعلق ہمارے بدن سے ہے، ظاہر سے ہے، اور کچھ نعمتوں کا تعلق ہماری روحانیت اور باطن سے ہے۔ دونوں قسم کی نعمتیں ان گنت نعمتیں ہیں جن کو انسان شمار نہیں کر سکتا۔ ظاہری نعمتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ماننے والے نہ ماننے والے دونوں کو تقریباً برابر کر رکھا ہے، اور دونوں جسم کے طبقے برابر اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ جیسے سورج کی گرمی ہے، چاند کی چاندنی ہے، پھلوں کی مٹھاس ہے، سمندر ہے، ہوا ہے، پانی ہے۔ کافر بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، مسلمان بھی فائدہ اٹھا رہا ہے۔ روحانی اور باطنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے صرف مسلمانوں کو دی ہیں۔ قرآن ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج بیت اللہ ہے، عمرہ ہے، ذکر ہے۔ عبادت کی حلاوت اور لذت اور مٹھاس کافر کیا جانے۔ غیروں کی مدد مسلمان بھی کرتا ہے اور کافر بھی کرتا ہے۔ مسلمان کرے تو سخاوت اور کافر کرے تو لٹانا کہیں گے، اس کو اجر نہیں ملتا، اس لیے کہ ایمان کا پاسپورٹ اس کے پاس نہیں ہے۔ بہرحال
اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان نعمتوں میں سے ایک نعمت اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اس دنیا کو بنائے رکھنے کے لیے دی ہے وہ پانی کی نعمت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اسی پانی سے ہر چیز کو ہم زندہ رکھتے ہیں۔ انسان کے لیے ایک نمبر پر ہوا ہے، آکسیجن ہے، اور دوسرے نمبر پر پانی کی اہم ترین ضرورت ہے۔ کھانے کے بغیر ایک لمبے عرصے تک انسان رہ بھی جائے مگر پانی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام اپنے قبضہ قدرت میں رکھا ہے۔ انسان کی مرضی اور انسان کا بس اس پر نہیں چلتا۔ دنیا کے ندیوں کا، نالوں کا پانی جا کر سمندر میں گرتا ہے، پاک بھی ناپاک بھی۔ سمندر میں اللہ تعالیٰ نے گندک جو ایک کیمیکل ہوتا ہے اس کی ایک تہ بچھا رکھی ہے، اور سمندر کا پانی سالٹ واٹر ہوتا ہے، نمکین پانی ہوتا ہے۔ وہ گندک اور وہ سالٹ واٹر یہ دونوں مل کر جتنے دنیا بھر کی گندگیاں سمندر میں پڑتی ہیں اس کو وہ فلٹر کرتی ہیں۔ گندگی کو اٹھا کر ساحل پر پھینک دیتی ہے، پاک پانی سمندر میں رہ جاتا ہے، اور سورج پوری قوت کے ساتھ اس پر حرارت برساتا ہے، تپش دیتا ہے، جس کی وجہ سے پانی بھاپ بن کر اوپر اٹھتا ہے۔ ہواؤں کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اس بھاپ کی امانت کو اڑن کھٹولے کی طرح تم اپنے اندر سمو لو۔ ہوا اس بھاپ کو اپنے اندر لے لیتی ہے جو آگے چل کر بادل کی شکل ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس کو گھماتے رہتے ہیں۔ والمرسلات عرفا والعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا۔ اللہ نے اس میں ذکر کیا ہے، نہ اس کے لیے کوئی ستون ہوتا ہے نہ کوئی سہارا ہوتا ہے، ہواؤں کے دوش پر اربوں خربوں ٹن بادل اور پانی ہواؤں کے اندر رہتا ہے بادل کی شکل میں، اور اس کو ہوا دیے گھومتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی مرضی کے مطابق اور اپنی قدرت اور منشا کے مطابق جہاں جتنی ضرورت ہوتی ہے اور جس مقدار میں ہونا چاہیے وہاں پر پانی برساتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں ارشاد فرمایا اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، تم نے برسائے بادل سے پانی یا ہم نے برسائے ہیں؟ لاکھ کوششیں کی گئیں کہ بادل کو پھوڑا جائے اور خشک سالی دور کی جائے اور پانی کی ضرورت اور پانی کی کمی کو دور کیا جائے، لیکن آج تک سائنسدان اس میں ناکام رہے، اس لیے کہ اس پر اللہ تبارک تعالیٰ کا مکمل منشا ہے، قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا اختیار انسانوں کو نہیں دیا ہے۔ جنگلوں کے اندر درخت رہتے ہیں، پہاڑ رہتے ہیں، ندیاں بہتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی مخلوق وہاں آباد ہے، جانور، درندے، حیوانات، مچھلیاں، مگرمچھ۔ بنسبت ریگستانوں کے جہاں ریت ہوتی ہے، بالو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جنگلوں کے اندر برسات زیادہ برساتے ہیں، اس لیے کہ وہاں پانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ریگستان کے اندر عام طور سے مخلوق نہیں بستی، ریگستان کے اندر ہریالی بھی نہیں اگتی، تو وہاں برسات نہ ہونے کے درجے میں ہے۔ عرب کے صحراؤں میں، راجستھان کے ریگستانی علاقوں میں کبھی کبھی 2-4 سال میں ایک مرتبہ برسات ہو گئی تو ہو گئی، ورنہ جو لوگ سعودی عرب جائے ہوئے ہیں اور آئے ہوئے ہیں، ریٹرن ہیں، وہ جانتے ہیں کہ بارش کے لیے آرٹیفیشل باغ اور آرٹیفیشل بارش برسا کر ہوٹلوں کے اندر بادلوں کی آواز لگا کر وہ اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اور کبھی کبھی ہو جاتی ہے تو ڈرینیج سسٹم نہیں ہوتا، چونکہ عام طور سے بارش نہیں ہوتی، تو اس لیے کار بہنے لگتے ہیں، گھروں کے اندر پانی آ جاتا ہے، اور
حرم مکی کے اندر پہلے ایسے ہی تھا کہ برسات نہ ہونے کے درجے میں تھا، تو برسات آتی تو حرم مکی کی عمارت کو نقصان پہنچتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سسٹم کو بندوں کے اعمال سے باندھ کر رکھا ہے۔ اس وقت سائنس نے ترقی کی ہے، ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے، محکمہ موسمیات نے ترقی کی ہے، لیکن اس کے باوجود ہندوستان کے اکثر و بیشتر علاقے قحط سالی سے دوچار ہیں، بالخصوص مہاراشٹر اور کرناٹکا اور آندھرا۔ یہ سرزمین بہت بری خبر کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ بامبئی کے علاقوں میں پانی پینے کی قلت ہو چکی ہے، مرواٹرا کے علاقے میں ٹرین کے ذریعے سے پانی پینے کا سپلائی کیا جا رہا ہے۔ آندھرا میں خشک سالی کی وجہ سے کئی کسان خودکشی کر رہے ہیں۔ کرناٹک کے اندر بجلی کی کٹوتی جاری ہو چکی ہے، اگلے دنوں میں 6 سے 8 گھنٹے تک جو بجلی بنتی ہے پانی کی وجہ سے، پانی کی یہ کہیں گے یہ برسات ہے، یہ برسات نہیں ہے۔ جون، جولائی، اگست، ستمبر کے ابتدائی مہینے تک خوب برسات ہونا چاہیے، جون میں کسی حد تک ہوئی، جولائی اور اگست ستمبر کے اندر برسات کا نام و نشان نہیں، جس کی وجہ سے آبی ذخائر، کنویں، بورویل اور زمین کے پانی کے ذخیرے سوکھ رہے ہیں۔ اور انسان کی لاکھ تدبیروں کے باوجود اس شہر بنگلور کے اندر کئی ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پر ایک ڈنگی پانی آپ کو 5 روپے سے 10 روپے تک پینے کا فروخت ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ عظیم الشان ایسی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بن مانگے فری اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے۔ ایک آدمی ایک بسلری کا بوتل خریدتا ہے تو 10 سے 14 روپے 18 روپے تک بسلری کا بوتل ملتا ہے۔ ایک لیٹر پانی کی قیمت اگر انسان کے نہانے کی، انسان کے وضو کرنے کی، انسان کے پینے کی، انسان کے کپڑے دھونے کی قیمت اگر پانی کی لگائی جائے تو پھر کیا انسان اس کی قدر و قیمت ادا کرے گا اور اس کا کیا احسان کا بدلہ چکائے گا؟ اسی لیے آپ ایک مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ بنو اسرائیل کے اندر ایک عابد تھا، اللہ تعالیٰ سے اس نے دعا کی تھی، اللہ آنکھ بن کر کھولنے تک بھی مجھے غافل نہ رکھنا، 1 سیکنڈ کے سویں حصے میں بھی مجھے غفلت میں مبتلا نہ کرنا، عبادت کے اندر رکھنا۔ چنانچہ 500 سال اس نے عبادت کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وقت تو ختم ہو رہا ہے، اب بتائیے آپ کی حسرت کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں سجدے میں رہوں اور سجدے کی حالت میں موت آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تمنا پوری کر دی۔ روایت میں آتا ہے کہ قیامت تک وہ سجدے میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب فیصلے فرمائیں گے تو اس سے کہیں گے کہ جا میں نے اپنے فضل اور اپنے کرم سے تجھے بخش دیا اور معاف کر دیا اور تو جنت میں چلا جا۔ تو بندے کو اعتراض ہوگا کہ 500 سال تک پلک جھپکنے کے برابر اور 1 سیکنڈ کے سویں حصے کے برابر میں نے تیری نافرمانی نہیں کی، عبادت سے غافل نہیں ہوا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب آپ کے فضل و کرم سے میں جنت کے اندر جاؤں۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی عبادت کی اور قیامت تک آپ سجدے میں رہے، لیکن ایک کام کیجئے گا کہ ذرا سائٹ سین دیکھ کر آ جائیے میدان محشر کا۔ فرشتوں سے کہا ان کو گھما لائیے فری میں، ٹرانسپورٹیشن فری اور دکھانا فری، دکھا کر آئیے۔ جنت کو دیکھا، عرش کو دیکھا، کرسی کو دیکھا، فلاں کو دیکھا، فلاں کو دیکھا، فرشتوں کو دیکھا۔ اب جہنم کی باری تھی، جہنم کے قریب تو جایا نہیں جا سکتا، جہنم کی بھٹی اتنی کھولتی ہے، اتنی بھڑکتی ہے، 70,000 فرشتے اس کی لگام کو تھامے ہوئے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک پل کے لیے ان 70,000 فرشتوں میں ایک فرشتہ بھی غفلت کرے تو وہ بھڑک کر سارے محشر والوں کو نگل لے گی۔ اللہ تعالیٰ عذاب جہنم سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو لے گئے اور اس کی گرمی 500 سال کی مسافت، ایک تیز رفتار گھوڑا
جو دوڑتا ہے تو 500 سال میں جتنا دوڑتا ہے اتنی جہنم کی دوری پر لے جایا گیا، تو وہاں کا جو ٹیمپریچر تھا، وہاں کا درجہ حرارت تھا اور جہنم کی جو گرمی تھی وہ اتنی تھی کہ صاحب ناقابل برداشت تھی، اور انسان کو گرمی ہونے لگتی ہے تو پانی کے ذریعے سے وہ ٹھنڈک اپنے جسم کو پہنچاتا ہے، ٹیمپریچر کو لو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر فرشتوں سے کہا کہ صاحب ہمیں پانی چاہیے، کہا یہ تو دنیا نہیں کہ بورویل کا ایک جھٹکا مارا اور پانی پی لیا، فلٹر کا بٹن دبایا اور پانی پی لیا، 10 روپے دیے اور بسلری واٹر لے لیا۔ صاحب یہاں تو ہر چیز کی قیمت دینی پڑتی ہے۔ غیر سے ایک کٹورا نمودار ہوا جس کے اندر ٹھنڈا اور میٹھا پانی رکھا ہوا تھا، تو کہا کہ یہ ملے گا آپ کو اس شخص کو جس نے اپنی زندگی کے 500 سال عبادت اللہ کی اس طریقے سے کی ہو کہ پل جھپکنے کے برابر اور 1 سیکنڈ کے 100 حصے کے برابر اس نے نافرمانی نہ کی ہو۔ اب اس کے پاس تو وہ سکہ تھا، وہاں ریال تو چلنے کے نہیں، وہاں ڈالر چلنے کے نہیں، وہاں دنیا کا روپیہ پیسہ کمانے کا نہیں۔ یہاں دنیا کے اندر ممالک کنٹری بدلتے ہیں تو سکہ بدل جاتا ہے، بنگلہ دیش کا نوٹ اور ہے، سری لنکا کا نوٹ اور ہے، سعودی عرب کا ریال اور ہے، امریکہ کا ڈالر اور ہے، تو آخرت وہ تو الگ ملک ہے، الگ جہاں ہے، وہاں کا سکہ نیکیوں کا سکہ ہے۔ تو کہا کہ 500 سال کی عبادت اور اس میں پل جھپکنے کے برابر بھی گناہ نہ ہو، جو یہ کیا ہو تو ہم اس کو کٹورا دیں گے۔ مرتا کیا نہ کرتا، پیاس لگ رہی تھی اور جسم تپ رہا تھا، حرارت ستا رہی تھی، تو اس نے وہ پانی پی لیا۔ اب لوٹ کے گھوم کے اللہ تعالیٰ کے دربار میں آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جائیے صاحب جنت میں اپنے اعمال کے بل بوتے پر، مگر اعمال دکھا کر جائیے۔ تو اس نے کہا اللہ آپ نے سائٹ سینگ دکھانے کے لیے بھیجا تھا، 1 کٹورا پانی 500 سال کی عبادت میں بک رہا تھا، نہ پیتا تو حلق میں کانٹے چبھ جاتے اور میری موت ہو جاتی، تو میں نے پی لیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جہاں آپ عبادت فرما رہے تھے وہاں ہم نے نہر بہا رکھی تھی کہ جتنا چاہے پانی پیو، انار کا درخت رکھ رکھا تھا کہ بھوک لگے اس میں سے پھل کھا لینا، اور اس کے علاوہ کروڑوں نعمتیں تھی جو ہم نے تم کو دے رکھی تھی۔ 1 پانی کے کٹورے کا بدلہ 500 سال کی عبادت ہو تو 500 سال تک ہماری نعمتوں سے جو تم استفادہ کرتے رہے اب بدلہ چکاؤ اور جنت میں جاؤ۔ اب رونے لگا، گڑ گڑانے لگا، اللہ ایسا ہے ویسا ہے، معاف کیجیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ہم نے پہلے ہی کہا تھا ہمارے فضل اور ہمارے کرم سے آپ جنت۔ تو 1 کٹورا پانی کی قیمت 500 سال کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسی بیش بہا نعمت سے انسانوں کو مالا مال کیا ہے۔ یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں، جب آکسیجن لینے کی نوبت آتی ہے اس کی مشین کے کرائے کی قیمت اور سسٹر اور نرسوں کی نرسنگ کی فیس، ہاسپٹل کی فیس اور سلنڈر کی قیمت، 1 گھنٹے کے لیے 1 سلنڈر کے لیے آکسیجن کی قیمت انسان کو کتنی چکانی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مفت کے اندر آکسیجن دے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے مفت کے اندر پانی دے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بیش بہا عظیم الشان نعمتوں میں سے پانی ایک نعمت ہے انسان کے لیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، اگر یہ پانی زمین کی تہ کے اندر چلا جائے، ہم نے 300 فٹ کے اندر رکھا ہے، 200 فٹ کے اندر رکھا ہے، بنگال، جھارکھنڈ، بہار اور اتر پردیش کے ندیوں کے قریب بعض علاقے ایسے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جلسوں کے اندر وضو کے پانی کے لیے یہاں ڈرم رکھے جاتے ہیں، ٹینکیاں منگائی جاتی ہیں، ٹینکر منگائے جاتے ہیں، وہاں کرائے کے بورویل ملتے ہیں۔ مدرسے کے بچے اور جلسے کا جو اسٹاف ورکر ہوتے ہیں وہ ایسے زمین میں گاڑتے ہیں اور وہیں ان کو پانی مل جاتا ہے، وہ بورویل چلاتے ہیں، پانی مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، اگر اس پانی کو زمین کی تہ کے اندر ہم لے کر جائیں، وَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تمہیں صاف ستھرا پانی کون لا کر دے گا؟ ہے کوئی ایسی سائنس، ہے کوئی ایسی ٹیکنالوجی؟ قرآن شریف کی بعض آیتیں جب پڑھی جاتی ہیں
تو ان آیتوں کا جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. سبح اسم ربک الاعلی، تو کہا جاتا ہے سبحان ربی الاعلی. اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. فبأی آلاء ربکما تکذبان، اس کا بھی جواب دیا. اسی طریقے سے یہ آیت فمن یاتیکم بماء معین، کون تمہیں پانی لا کر دے گا، اس آیت کے بعد اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جواباً عرض فرماتے تھے اللہ یاتینا بماء معین، اللہ تبارک تعالیٰ لا کر دے گا. دنیا کی کوئی مشنری اور دنیا کی کوئی سائنس اور دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی اس پر طاقت نہیں رکھتی اور اس پر قدرت نہیں رکھتی. اللہ تبارک تعالیٰ اس نظام کو بندوں کے اعمال کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے. نظام آسمان کا ہے، اعمال بندوں کے ہوتے ہیں. اسی لیے ہندوستان کے اندر ایک چائے کی کیتلی ریلوے اسٹیشن کے اندر چائے بنا کر مسافروں کو بیچنے والا، اب اس کو وزارت کی گدی پر بٹھا دیا گیا اور مسلمانوں کے ساتھ نہ جانے کیا کیا معاملات، اسلام کا ٹھٹا، قرآن کا ٹھٹا، مدارس علماء کرام کا مذاق، سب کچھ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں متعلق کر رکھی ہیں بندوں کے اعمال اور مسلمانوں کے اعمال کے ساتھ. مسلمانوں کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے صحیح رہے گا، قدرت کا نظام سب کچھ صحیح رہے گا. حدیث پاک میں آتا ہے میرے بندو اگر تمہارے اعمال صحیح رہیں گے، دن کے وقت کام کرنے کی میں مہلت دوں گا اور رات کے وقت پانی برساؤں گا اور صبح میں اٹھیں گے مویشی سیراب ہو چکے ہوں گے، تالاب بھر چکے ہوں گے، ندیاں بہ رہی ہوں گی اور تمہاری ضرورتیں پوری ہو چکی ہوں گی، اور میں بادلوں کو بھی حکم دوں گا کہ اپنی کڑک سے مسلمانوں کی نیند کو تکلیف نہ پہنچائے. مسلمانوں اگر تمہارے اعمال بگڑ جائیں گے تو میں بارش اور پانی کے نظام کو ٹھپ کر کے رکھ دوں گا. ایک حدیث پاک کے اندر 5 اعمال خاص طور سے بتائے گئے کہ اس عمل کا یہ رد عمل ہے اور اس ایکشن کا یہ ریاکشن ہے. تو اس حدیث پاک کے اندر خاص طور سے قحط سالی اور پانی کا رکنا اور بارش کا رکنا، اس کے اندر فرمایا اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نظام زکوٰۃ کے سسٹم میں گڑبڑ کرو گے تو ہم جو ہے تمہاری بارشوں کو روک لیں گے. مسلمانوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جن نعمتوں سے مالا مال کیا ہے ان میں سے زکوٰۃ کا سسٹم ہے اور زکوٰۃ کا نظام ہے، جس کا بیان عموماً رمضان المبارک کے کسی جمعے کے اندر آپ نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اب تک سنتے آئے ہیں کہ نظام زکوٰۃ کی برکتیں رحمتیں کیا ہیں اور نہ دینے کے نقصانات کیا ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ مسلمان اگر 2.5 کے حساب سے اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالنے لگے تو دنیا کے اندر کوئی بھیک منگا نہیں ملے گا، دنیا کے اندر کوئی بھوکا نہیں ملے گا، دنیا کے اندر کوئی محتاج نہیں ملے گا. یہ محتاجوں کا دکھنا، یہ بھیک منگوں کا دکھنا، یہ فقیروں کا دکھنا، یہ اس بات کا ثبوت ہے اور اس بات کی علامت ہے کہ مسلمانوں کا جو نظام زکوٰۃ ہے مسلمان اس پر صحیح طریقے سے عمل پیرا نہیں ہے. ورنہ اے سی چلائے اور ٹھنڈک نہ آئے، ہیٹر ڈالے اور گرمی نہ آئے، لائٹ ڈالے روشنی نہ آئے. آقا نے فرمایا نظام زکوٰۃ کا سسٹم اگر مسلمان صحیح طریقے سے کریں تو اس دھرتی سے فخر و فاخر اٹھ جائے گا، کوئی بھیک منگا نظر نہیں آئے گا. مسلمان زکوٰۃ کے معاملے کے اندر کنجوسی برت رہے ہیں، یا تو صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں یا زکوٰۃ مستحقوں تک نہیں پہنچ رہی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جو زکوٰۃ کا مال غیر زکوٰۃ کے مال میں ملے گا اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس مال کی خیر و برکتیں بھی ختم فرما دیں گے. تو کیا آپ زکوٰۃ کے مسائل سے واقف ہیں؟ کیا آپ نے زکوٰۃ شرعی طریقے سے ادا کی ہے؟ کیا آپ نے زکوٰۃ مستحق تک پہنچائی ہے؟ کسی کو ایک موٹا چاول دے دیا، کسی بیوہ کو ساڑی دلا دی، کسی مدرسے کے اندر جانور دے دیا اور مطمئن ہو کر بیٹھ گئے کہ صاحب ہم نے زکوٰۃ ادا کر دی. یہ بارش کا نہ آنا حدیث پاک میں آتا ہے. یہ جو حشرات الارض ہیں، یہ چوہے ہیں، یہ چونٹیاں ہیں، یہ مکوڑے ہیں، یہ سانپ ہے، یہ بچھو ہیں اور یہ کیڑے مکوڑے ہیں. اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوق نہ ہوتی اور ان پر اللہ رحم نہ کرتا
تو गुनहगार मुसलमान बूंद बूंद कतरे कतरे पानी के लिए तरस जाता। ये भी जो पानी आ रहा है, ये मुसलमानों की बदअमली इतनी है कि इसको देखकर पानी नहीं बरस रहा है। इन कीड़ों पर, इन मकोड़ों पर अल्लाह तबारक ताला रहम और करम का मामला कर कर कुछ पानी अल्लाह ताला दे रहे हैं। वरना जैसे हदीस पाक के अंदर आता है, मेरा जी ये चाहता है मेरे मुसल्ले पर किसी और को मैं इमामत के लिए खड़ा करो, और जो लोग घरों के अंदर जमात को छोड़कर इनफरादी तौर पर नमाज पढ़ रहे हैं, मैं लकड़ियां जमा कर कर उन घरों को आग लगा दूं। और चूंकि वहां पर औरतें रहती हैं, औरतों को मस्जिद में आना जरूरी नहीं है, मुसाफिर रहता है, मुसाफिर के लिए जमात जरूरी नहीं है, मरीज है, मरीज के लिए जमात जरूरी नहीं है, बच्चे हैं, बच्चों के लिए जमात जरूरी नहीं है, तो लिहाजा इस वजह से मैंने इस ख्याल को छोड़ दिया। अब यहाँ रुक कर सोचिएगा कि ये जो उलमा का बात तबका है, जो लोगों की मुंह देखी बात किया करता है और कहता है भाई शरीयत के अंदर सख्ती वक्ती कुछ नहीं है, शरीयत के अंदर नरमी है, मिठास है, अच्छे बोल हैं, वो रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के पत्थर खाकर रहमत की दुआएं दी। ये तो नमाज नहीं छोड़ रहा है, सिर्फ गफलत कर रहा है जमात में ना आने की। तो आपने कहा कि मेरा जी ये चाहता है कि लकड़ियां जमा कर कर उसे आग के हवाले कर दो। ये कौन सी शान रहमत है साहब? ये कौन सा नरम मामला है? जहां नरमी से काम चलता है, नरमी से काम चलाइए, और जहां सख्ती से काम चलता है, सख्ती से काम चलाइए। मुस्बत पहलू पर काम करेंगे, मनफी पहलुओं को छेड़ेंगे नहीं। तो अल्लाह ताला ने जोड़ा मुस्बत मनफी का बनाया क्यों? अल्लाह ताला ने मारूफ क्यों रखा, मुनकर क्यों रखा? मारूफ से अगर काम चलना था तो नहीं अनिल मुनकर को क्यों रखा? ये गलत तरीका है। जो उलमाए सू जो मुंह देखी बात करते हैं, चढ़ते सूरज की बात करते हैं कि साफ सब जुमले नहीं कहना चाहिए। मैं कहता हूं कि कुफुर से बढ़कर कायनात के अंदर और कोई गाली नहीं हो सकती। मुझे अब मां की गाली दे, उसका जवाब हो सकता है, बाप की गाली दे, बहनों बेटियों की गाली दे, लेकिन अगर कोई मुझे कहे भेड़ का बच्चा काफिर, तो ये ईमान वाले के लिए इससे बड़ी कोई गाली नहीं हो सकती। अल्लाह के हबीब पाक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल लिल आलमीन है, आपने फरमाया मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फक़द कफ़र, जिसने जानबूझकर वलो वाहिदा, एक रिवायत में आया है अगरचे एक नमाज हो, जानबूझकर जिसने नमाज छोड़ी फक़द कफ़रा, वो ढेर हो गया, वो चमार की औलाद हो गया। तो कहिए अल रहमतुल लिल आलमीन, आपने गालियां देने से मना फरमाया और आप काफिर फरमा रहे। काफिर तो वो है जो दाइमुल दवाम हमेशा हमेशा के लिए अबदुल आबाद के लिए जहन्नुम में जाता है, और एक नमाज के लिए आपने उसको जन्नत से निकाल कर जहन्नुम के अंदर भेज दिया। जहां जैसे जरूरत पड़ती है इस तरीके से हिकमत अमली अपनाने का नाम हिकमत है और दावत व तबलीग है। इसका मतलब नहीं हमेशा नरमी से काम ले। आपकी बेगम किसी के साथ चैटिंग करती हो, आपकी बेगम किसी को गलत लव के एसएमएस, मोहब्बत के एसएमएस भेजती हो, तो आप कहो उसके सामने जाकर नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, मेरी बेगम मोहतरमा साहिबा, आपने जो काम किया है वो बहुत गलत काम किया है, तो उससे काम चलेगा। तो जूता लीजिए आप, थप्पड़ लीजिए। हदीस में है कि मिसवाक से मारने का हुक्म, आपने फरमाया कि 7 साल के अंदर नमाज का हुक्म दो और 10 साल के अंदर लकड़ी का इस्तेमाल करो, सख्ती का इस्तेमाल करो। अपनी जातियात के लिए इंसान सख्ती का इस्तेमाल करता है, घर तामीर करता है। एक मुट्ठी बालू रेत अगर कोई उठा ले, ये मच्छर भी पहलवान बन जाता है। और दीन के मामले के अंदर औरत रंडियों से बदतर कपड़े पहनकर, वो हरामुद्दहर पुट्टा जिसका कफन का लट्ठा बाजार में आ चुका हो और जिसकी कब्र की पैमाइश कब्रिस्तान के अंदर हो चुकी हो और कब्र खुद चुकी हो, वो औरत को देखकर उसकी शहवत की आंख भी बढ़ के तो कहता है कि नहीं, सख्ती से नहीं कहना चाहिए। शरीयत के मामलात के अंदर नहीं अनिल मुनकर है,
من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، پہلا معاملہ منہ سے مار کر، فائٹ کر کر، تیر چلا کر، تلوار چلا کر، لکڑی چلا کر، فلیغیرہ بیدہ، اپنے ہاتھ سے روکے، ومن لم یستطع فبلسانہ، حالات ایسے نہیں ہیں، حکمت عملی ایسی ہے کہ اگر تیر چلا کر، لکڑی چلا کر، گھوسے مار کر کام بگڑ رہا ہے، زبان سے کام لو، اگر زبان سے کام بگڑ رہا ہے تو دل سے کام لو، یہ درجے بیان کیے گئے ہیں۔ لیکن ہمارا معاملہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے معاملات کے اندر معافی دینے والے تھے۔ آپ کو کوئی مارنے آیا، درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، تلوار سونپ لی، ایک بدوی کافر نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون بچائے گا مجھ سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ڈرے، ننگی تلوار تھی، کھلی گردن تھی، آپ نے فرمایا اللہ یعصمنی، اللہ مجھے بچائے گا۔ وہ اللہ جو دل کی گہرائیوں سے لفظ نکلا تو بدوی کافر کا جسم تھر 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 کانپنے لگا، تلوار اس کی چھوٹ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اس کا قیمہ بنا کر، ٹکا بوٹی کر کر جنگل کے جنگلی کتوں کے حوالے کر دیتے، درندوں کے حوالے کر دیتے، لیکن آپ نے عفو اور درگزر کا معاملہ کیا۔ ذاتیات کے اندر معافی کی جا سکتی ہے، کسی نے قرض لے کر دبا دیا، کسی نے زمین دبا دی، کسی نے روپیہ پیسہ ہڑپ لیا، معافی کا معاملہ کیا۔ دین کے اندر کوئی معاملہ معافی کا نہیں ہے۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں تہجد کی نماز بڑی لمبی پڑھا کرتے تھے آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے کہ مجھے شک ہوتا کہ کہیں پردہ نہ فرما گئے ہوں۔ چنانچہ جب تہجد سے فارغ ہوتے تو اب فجر کی نماز کے لیے جانا ہے، تو ریفریشمنٹ کے لیے، طبیعت میں نشاط اور طبیعت میں تازگی پیدا کرنے کے لیے امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ فرماتی ہیں کہ میرے ساتھ ہنستے، کھیلتے، مذاق کرتے، بات کرتے، طبیعت کے اندر چستی پیدا ہوتی، طبیعت میں نشاط پیدا ہوتا، نشاط ثانیہ پیدا ہوتی طبیعت کے اندر۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر کہتے چہرے کا رنگ متغیر ہوتا، اور امی جان فرماتی ہیں کألم یعرفونی، ایسا معلوم ہوتا کہ مجھے کوئی پہچانتے بھی نہیں آپ۔ مسئلہ نماز کا آ گیا، اس مسئلے کے بعد اب کوئی تعلق، اب کوئی رشتہ، اب کوئی کمپرومائز نہیں، دین کے معاملے کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں، مصالحت نہیں، جھکاؤ نہیں، ماننا ہو مان، نہ ماننا ہو اپنا پیشاب پی کر، پاخانہ کھا کر ڈوب کر۔ اللہ تیرے سجدوں کا محتاج نہیں، نبی تیرے درود کے محتاج نہیں، بھاگے گا کہاں تک بھاگے گا اور کب تک بھاگے گا؟ یہ شریعت مطہرہ کا مزاج۔ ہاں حکمت عملی جہاں میٹھے بول کے ذریعے سے کام چلتا ہے اور نرم بولوں کے ذریعے سے، تو وہاں اس کو استعمال کرنا، یہ نہیں کہ صرف اسی کو لے کر بیٹھ گئے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ کی ان عظیم الشان نعمتیں جو وابستہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا سسٹم مسلمانوں کے اعمال سے رکھا ہے۔ آج مسلمانوں کے اعمال کیا ہیں؟ کیا ان کے اعمال ایسے ہیں اللہ کی رحمت کو متوجہ اپنی طرف کر سکے؟ کیا مسلمانوں کے اعمال ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش کو وہ اپنی طرف متوجہ کر سکے؟ ہم کیا کریں؟ کون سی بدقسمتی ہے ہماری، بد نصیبی ہے ہماری کہ سائنس کے دور میں ہیں، ٹیکنالوجی کے دور میں ہیں، اور کالجز، یونیورسٹی ہائی ٹیک دور میں تو ہیں۔ بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم دور نبوت سے بہت دور نکل چکے ہیں، فتنوں کے زمانے میں ہیں، ہم خرابی کے زمانے میں ہیں۔ اگر آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہوتا، گناہ بھی سرزد ہو جاتے، خطا بھی ہو جاتی، بارش بھی رک جاتی۔ آقا کی ذات گرامی وہ تھی کہ جس کے چہرے کو دیکھ کر بادل بھی برس جایا کرتے تھے، جن کے چہرے انور کو دیکھ کر آسمان بھی ترس کھایا کرتا تھا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک بدوی دوڑتا ہوا آیا اور اس نے عرض کیا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے چوپائے، ہماری بکریاں، ہمارے اونٹ اور ہماری آبادیاں
قحط سالی کا شکار ہو چکی ہیں اور بوند بوند اور قطرہ قطرہ پانی کے لیے ترس رہی ہیں، آپ دعا فرما دیجئے۔ دوران خطبہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اسقنا اللہم اسقنا، اللہ تعالیٰ رحمت کی بارہ برسا دے۔ فرماتے ہیں وہ صحابی کہ ابھی میں جمعہ کی نماز ختم کر کر واپس گاؤں نہیں گیا تھا کہ میں نے گاؤں قریب ہوتے ہوئے دیکھا کہ وہاں پر بھیگے ہوئے پانی کے قطرات کے برسات کے اثرات شروع ہو چکے تھے، اور جیسے جیسے میں گاؤں کے اندر گیا بادل خوب رحمت اپنی برسا رہا تھا۔ فرماتے ہیں دوسری جمعہ تھی، رسول کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے، وہی بدوی آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی بھر چکا ہے، اب یہ پانی نقصان پہنچانے کے قریب ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اور راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ کے بغل مبارک کی سفیدی اور چمک کو صحابہ کرام نے دیکھ لیا اور آپ نے دعا فرمائی، اللہم سیبا نافعا، یہ نہیں کہا کہ اللہ بارش کو روک دے، اے اللہ برسات کو نفع پہنچانے والی بنا دے، اس لیے کہ اسی سے موت بھی ہوتی ہے، اللہ نے اسی سے زندگی بھی رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی کے اندر مری ہوئی زمین کو زندہ بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ زندہ زمین کو نیست و نابود، اللہ تعالیٰ اسی برسات کے ذریعے سونامی اور سیلاب اور طوفان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تباہ برباد کرتے ہیں۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے یہ نہیں کہا کہ بارش رک جائے، آپ نے فرمایا اللہم سیبا نافعا، اللہ برسات تو ہو لیکن ایسی برسات ہو جو رحمت والی ہو اور نفع پہنچانے والی ہو۔ آج ملک جو قحط سالی سے دو چار ہے اور پانی کی قلت کا سامنا ہے اور بجلی کی قلت کا سامنا ہے، مسلمانوں اور اعمال کو چھوڑو، نماز کے تعلق سے غور و فکر کرو۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ کسی محلے کے اندر آپ فجر کی نماز کو چلے جائیں، کتنے پرسنٹ مسلمان فجر کی نماز پڑھا کرتے ہیں؟ یہ وہ نماز ہے جس کو آقا نے فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین ومن اقامها اقام الدین ومن ترکها هدم الدین، یہ نماز دین کا ستون ہے، جو اس کو قائم کرتا ہے وہ دین کو قائم کرتا ہے، جو نماز کو چھوڑتا ہے وہ دین کو ڈھاتا ہے۔ اب بتاؤ، گھر کی عورتیں ہیں، گھر کے بالغ بچے ہیں، ایک گھر کے کتنے افراد فجر کی نماز کے اندر تھرمامیٹر ایمان کا اسلام کا لے کر مسجدوں کے اندر جاؤ، مسلمانوں کے معاملات، مسلمانوں کی داڑھی، عورتوں کا پردہ، سودی لین دین، حرام کا کھانا، وعدہ خلافی کرنا، شادیوں کے اندر عورتوں کو رنڈیوں کے لباس پہنانا، بے حیاؤں کے کپڑے پہنانا، فضول خرچی کرنا، یہ تو بہت دور کی بات ہے، جو اہم اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ بریلوی بھی تو نماز کو مانتا ہے، جماعت اسلامی نماز کو مانتی ہے، چار ائمہ نماز کو مانتے ہیں، نقشبندیاں مانتے ہیں، سہروردیاں مانتے ہیں، صابریہ مانتے ہیں، اور جتنے سلسلے ہیں، کون نماز کا منکر ہے بتائیے؟ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اے لوگوں نماز کو قائم کرو، اور اللہ نے فرمایا کہ مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اس کا علماء نے مطلب نکالا، نماز کو چھوڑنے والا شرک کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ جو قوم ایمان کا وعدہ کر کر آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ پڑھ کر وہ نماز جیسے عمل کو چھوڑے، اس کے انفرادی اعمال کیسے ہوں گے، اور پھر کیا اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو سکتی ہے؟ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، 40 گھرانے دائیں بائیں، لیفٹ رائٹ، آگے پیچھے اوپر نیچے، ایک بے نمازی کی نحوست کا گھیرا لیے ہوئے رہتی ہے۔ ایک بے نمازی، گھر کے اندر خاوند، بیوی، لڑکے، لڑکیاں، داماد، بیٹی، خسر، سب بے نمازی، اللہ کی رحمت کیسے ان کی طرف متوجہ ہو سکتی ہے؟ مسلمانوں کے معاملات کیا کہنے صاحب، ان کا لین دین، ان کا چٹ فنڈ، ان کا سودی معاملہ، اعلان جنگ ہے سود کے معاملے کے اندر، فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اولیاء کرام کی توہین، اعلان جنگ ہے اللہ کے خلاف، سود کا کھلم کھلا لینا دینا،
یہاں بیٹھے ہوئے جو حاضرین ہیں وہ ٹھنڈے دل سے غور و فکر کر بتائیں کہ کتنے لوگ ماٹی کیش کے گھر میں ہیں، کتنے لوگ ماٹی کیش کی گھر کی دلالی کرتے ہیں، کتنے لوگ ماٹی کیش کو اپنا گھر دیے ہوئے ہیں، نہ کسی کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے، نہ تمہارا مولوی اور ملا خطیب عالم الغیب ہے۔ اپنے آپ کے اندر غور و فکر کریں، کیا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا دیوبند کا مفتی ہوتا ہم ڈنڈا اور لٹ لے کر دوڑتے، بریلوی کا مفتی ہوتا، مرکز کا مفتی ہوتا، مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ کا مفتی ہوتا، لٹ لے کر دوڑتے۔ سود کو لینے والوں، سود کو دینے والوں، چٹ فنڈ کے اندر مبتلا لوگوں، ماٹی کیس کا گھر دینے والوں، ماٹی کیس کا گھر لینے والوں اور ماٹی کیس کے گھر کی دلالی کرنے والوں، میں نہیں، میرا باپ نہیں، میرا دادا نہیں، میرا استاد نہیں، میرا شیخ نہیں، شیخ المشائخ امام الانبیاء سید الاولین سید الاخرین ساقی کوثر شافی المسلمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، چٹ فنڈ کو لینے دینے والے، سود کے کاروبار کے اندر ملوث ہونے والے، ماٹی کیس کو گھر لینے والے، ماٹی کیس کو گھر دینے والے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تیری اماں کے کپڑے اتارے ہوئے ہے، سر کے بال کھولے ہوئے ہے، چولی لہنگے کو اتارے ہوئے ہے، اور اس سے وہ کام جو کتا ایک کتیا کے ساتھ کرتا ہے، سور سورنی کے ساتھ کرتا ہے، 1 10 20 30 پر 6 مرتبہ یہ ادنا گناہ ہے سود کا کہ 30 پر 6 مرتبہ ماں کے ساتھ بلاکار کیا جائے۔ جو مسلمان جس نے اپنی کوکھ کے اندر اس کو 9 ماہ تک حفاظت کے ساتھ رکھا ہو اور جس نے جنتے وقت آنکھ کی ہو، ایسی 100 زندگیوں میں جس کا حق ادا نہ کیا جاتا ہو، اس کے ساتھ زنا کرے، بلاکار کرے، اور حدیث کے اندر تو زندہ مردہ کا لفظ نہیں ہے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ماں اگر مری ہی بھی ہے تو قبر کو کھود کر کفن کو پھاڑ کر مردہ لاش کے ساتھ 30 پر 6 مرتبہ اس کا بلاکار کیا جائے اور اس کے ساتھ منہ کالا کیا جائے۔ ہے کوئی میں کلال، ہے کوئی روڑی، ہے کوئی پہلوان، ہے کوئی ہمت والا طاقت والا کہ مری ہوئی ماں کی قبر کو پھاڑ کر مردہ جسم کے ساتھ 36 بار مرتبہ بلاکار کرے؟ اور جو مسلمان قوم کون سی گلی میں، کون سے نکڑ پر، کون سا کارخانے والا، کون سا دکان والا، آج اگر کہیے کہ آپ کے پاس وراثت کا پیسہ آیا ہے تو لوگ آپ کو آفر دیں گے 1 لاکھ دو، ہم 20,000 لگا کر دیں گے، کوئی 50,000 مانگے گا، کوئی 25,000۔ یعنی سود کو لینے دینے کی کراہت آج ختم ہو چکی ہے، شراب کی حرمت کی کراہت آج ختم ہو چکی ہے۔ جو امت ایسے گناہوں کے اندر مبتلا ہو، یہ تو اللہ تعالیٰ کیڑوں پر، مکوڑوں پر، اللہ تعالیٰ جانوروں پر رحم کرم کر کر کچھ پانی کے قطرے دے رہے ہیں، اور اگر مسلمانوں یہی صورتحال ہے تو پھر خدا جانے کہ دن میں چراغ جلا کر انسان رہے گا اور دور دور تک ایک بوتل پانی کو تلاش کرتا جائے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے اعمال پر قدرت کے فیصلوں کو رکھا ہے، ہمارے اعمال صحیح رہیں گے، ہمارے معاملات صحیح رہیں گے۔ داڑھی مڈا کر ملتا کیا ہے؟ کوئی بتائے؟ آج تک کس کو خچکشی داڑھی رکھ کر، یہ دھویں کی داڑھی رکھ کر، یہ نرسنگ ہوم ہاسپٹل اور دیوانے ہاسپٹل کی قیدیوں کی داڑھی رکھ کر ملا کیا؟ تیری جوڑوں نے تجھے آواز دیا، امریکہ اور RSS والوں نے تجھے آواز دیا، تو نہیں سنا کہ اس طرح چلتا ہے تو مسلمان کے گال پر نہیں، نبی کے سینے پر چلتا ہے۔ نبی کو تکلیف طائف والوں نے کم دی تھی، نبی کو تکلیف اوجھڑی ڈالنے والوں نے کم دی تھی، نبی کو تکلیف راستے میں کاٹا بچھانے والوں نے تکلیف دی تھی، کم دی تھی۔ تو آ گیا داڑھی مڈا کر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں۔ ہر پیر اور جمعرات کو امت محمدیہ کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ نوجوان
جو رنڈموں کے چہرے بنایا ہوا ہے، حرامیوں کے چہرے بنایا ہوا ہے، وہ بوڑھے جن کی شان قبر کے اندر جا چکی ہے، جن کا کفن کا لٹا بازار میں آ چکا ہے، ابھی بھی داڑھی مڑانے سے باز نہیں آ رہا ہے، بڈھا، میرے آقا کے دربار میں جب اس کا چہرہ پیش ہوتا ہوگا، نبی دعا دیتے ہوں گے، نبی بد دعا دیتے ہوں گے۔ جو نبی کی بد دعا لے وہ تو پیشاب میں ڈوب مر کر مرنے کے لائق قوم ہے، اسے برسات چاہیے، اسے پانی چاہیے، اس پر بادل برسنا چاہیے۔ یہ تو میرے محبوب کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ زمین زلزلہ بپا نہیں کر رہی ہے، آسمان انگارے نہیں پھینک رہا ہے، اور پہاڑ پتھر نہیں برسا رہا ہے۔ داڑھی مڈو، سود خورو، رشوت خورو، بے نمازیوں، جورو کے غلاموں اور دنیا کے پجاریوں، بلڈنگوں کے پجاریوں، پراپرٹی کے پجاریوں، روپیہ پیسہ کے پجاریوں، یہ تو میرے محبوب کا صدقہ ہے کہ تم بچے ہوئے ہو، لیکن کب تک بچو گے؟ انا الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم۔ آنا ہے تمہیں، آنا ہے تمہیں، قبر کے اندر آنا ہے، آنا ہے تمہیں، جنازے میں سوار ہونا ہے، آنا ہے تمہیں میدان محشر میں، آنا ہے تمہیں جب سورج سوا نیزے کے قریب ہوگا، آنا ہے تمہیں جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے ننگے بغیر کپڑوں کے پیدا ہوئے تھے، میدان محشر میں تمہیں ننگے آنا ہے۔ جب پتا چلے گا کسی کا پسینہ ٹکنے تک، کسی کا پسینہ پنڈلیوں تک، کوئی مونڈے تک، کوئی ڈوبتے ڈوبتے بج رہا ہوگا، تب دیکھا جائے گا صاحب کہ جس آفیسر کے پیچھے زندہ باد مردہ باد کہہ کر پھرا کرتے تھے، کیا وہ آفیسر بچائے گا؟ وہ سیٹ بچائے گا، وہ ماروڑی بچائے گا، وہ پراپرٹی بچائے گی؟ اور جس بیوی کے دکھ سکھ کے لیے حرام و حلال کی تمیز کیے بغیر پراپرٹی بنائی تھی، عمارتوں کو بنایا تھا، فکسڈ ڈپازٹ کیا تھا، بیمہ کرایا تھا، وہ قیامت کے دن پتہ لگے گا جب سورج ایک نیزے پر ہوگا اور انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، تیرا کیا ہوگا؟ اس داڑھی مونڈے چہرے کے ساتھ اور تیری گھر کی عورتیں ان بازاری عورتوں کی حلیت کے ساتھ بچ پائیں گی؟ پیغمبر نفسی نفسی کے حالت میں آدم علیہ السلام رو رہے ہوں گے، کون سی خطا کی؟ پیغمبر کے پیدا ہونے سے پہلے، پیغمبر کے پیدا ہونے کے بعد، نبوت ملنے سے پہلے، نبوت ملنے کے بعد، دنیاوی زندگی میں اور پیغمبر کے وصال کے بعد اللہ ان کی قسمت کی حفاظت فرماتا ہے۔ اس کی یہ حالت ہے کہ وہ رو رہا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا۔ داڑھی مونڈے تیری خیریت، رشوت خور، حرام خور، سود خور، ماٹی کیس کو دینے والے، ڈنڈی مارنے والے، آج لوگ نیتاؤں کو گالیاں دیتے ہیں کہ صاحب وہ گھوٹالہ کر رہا ہے، وہ پیسہ دبا رہا ہے، وہ تصویروں میں آ رہا ہے۔ موقع ملے تو بھی کرے گا، فرق یہ ہے کہ تجھے نیتا بننے کا موقع نہیں ملا، تو یہاں چھوٹی ڈنڈی 10 گرام کی مار سک رہا ہے تو مار رہا ہے، وہ 10 کروڑ کی مار رہا ہے تو مار رہا ہے۔ اسے موقع ملا 10 کروڑ کی مارنے کا، 10 کروڑ کی مارا، اور تجھے موقع ملا کہ تم میگنیٹ ترازو کے نیچے لگا کر 200 گرام ڈنڈی مارنے کا تو مار رہا ہے۔ ویل للمطففین کے اندر وہ بھی ہے، ویل للمطففین کے اندر حرامی تو بھی ہے۔ فرق ناپتول کا ہے، وہ کروڑوں کا گھوٹالہ کر رہا ہے، تو گراموں کا گھوٹالہ کر رہا ہے۔ پیشاب پیشاب ہے، ایک قطرہ چاٹے گا پیشاب، تیری جورو کا ہے اس کا خون، یہ قطرہ پیے گا، یہ کہہ کر کے صاحب ایک قطرہ ہے اس کا خون ہے، ایک قطرہ پیشاب ہے۔ گناہ گناہ ہے، چھوٹا گناہ ہو، میڈیم گناہ ہو، بڑا گناہ ہو، 1 گرام کی چوری ہو، 1 کروڑ کا گھوٹالہ ہو۔ فلم انڈسٹری والے اگر ہیرو بنتے ہیں تو ان کا پیشہ، وہ پیسہ کماتے ہیں، ان کی عورتیں اپنی جسم کی نمائش کر کر، ٹھمکے لگا کر، شرمگاہ اچھال کر، شہوت کی آگ بوڑھوں کے اندر بھڑکا کر، ان کا پیشہ ہے، وہ کر رہے ہیں۔ لیکن تجھے جہاں موقع ملا، واٹس ایپ کی پروفائل کھول کر دیکھو، کوئی بیٹی کی فوٹو، کوئی بیٹے کی فوٹو، کوئی اپنی فوٹو، کوئی چشمہ لگایا ہوا ہے، کوئی کمر پر حرامی، ان کو کیوں گالیاں دے رہا ہے؟ جب چھوٹے موقع پر تجھے موقع ملا تو واٹس ایپ کی پروفائل کے اندر تو تیری جورو کی فوٹو،
اور موبائل کے ڈسپلے کے اندر تیری جورو کی فوٹو، تاکہ کال آئے تو دنیا کے کتے منہ سے شہوت کی رال ٹپکا کر تیری جورو کی طرف دیکھے. ان کو کیوں گالیاں دے رہا ہے؟ وہ تو ٹھمکے اور مٹکے گھما کر پیسہ کما رہے ہیں. تجھے موبائل کے ڈسپلے میں جورو بیٹی کی فوٹو ڈال کر کیا مل رہا ہے؟ یہ گناہ نہیں ہے کیا؟ گناہ کا موقع تجھے کم ملا تو تو کم کر رہا ہے. ان کو زیادہ ملا 3 گھنٹے کی فلم کا تو وہ 3 گھنٹے کر رہے ہیں. نیتاؤں کو کروڑوں کے گھٹالے کا موقع ملا، وہ کروڑوں کا گھٹالہ کر رہے ہیں. آٹو ڈرائیور میٹر خراب کر رہا ہے، گھر والا میٹر چرا رہا ہے، پانی والا پانی چرا رہا ہے. تجھے کم چوری کا موقع ملا تو پانی چرا لیا، کم چوری کا موقع ملا تو وہ جماعت جو اسلام مسلمانوں کے دشمن ہے اور بابری مسجد کی قاتل ہے اور گجرات کی قاتل ہے، اس ملک کو ہندو راج بنانا چاہتی ہے، تو نے وہاں سے پیسہ لے کر اس کو ووٹ دیا نہیں دیا؟ بنگلور کے اندر کارپوریشن کے الیکشن میں مسلمان کھڑا ہوا تو فی سبیل اللہ کھڑا ہوا، ثواب کے لیے کھڑا ہوا، یا ماں بہنوں کی عزت کا اوپر لگا کر ضمیر بیچ کر ایمان بیچ کر کھڑا ہوا؟ تو تجھے جو موقع ملا تو کر رہا ہے. کیوں نیتاؤں کو گالیاں دیتا ہے؟ کیوں فلم انڈسٹری والوں کو تیری بیٹی کو موقع ملا، ایسا لگتا ہے کہ صاحب یہ جو ہے بیوٹی کانٹیسٹ ہے، یہ شادی نہیں. ہر کوئی عورت، ہر کوئی امت مسلمہ کی بیٹی اور بہن ایسے ٹائٹ، ایسے چست کپڑے، معمولی بچے کو اسکول چھوڑنے جانے کے لیے، اسکول سے بلا کر لانے کے لیے جو مائیں جاتی ہیں، آدھا پونا گھنٹہ تعلیم، 1.5 گھنٹہ تو 3 گھنٹہ بند کر یہ جاتی ہیں تاکہ گلی کے کتے شہوت کی رال اپنے منہ سے ٹپکائے. اس کو موقع ملا ہیروئن بننے کا، سیکس ورکر بننے کا، سیکس ایکٹنگ کرنے کا، سینے اور شرمگاہ کی نمائش کرنے کا، اور تمہارے جو ہے شیلا کے انجن منجن کے لنگے کے گانے گانے کا تو گا لیا. اور تجھے موقع ملا تو کون سا موقع تو کھو رہا ہے؟ یہ شادی ہے، یہ بیوٹی کانٹیسٹ ہے. چولی ہے، چولی کے اندر چاند کٹ ہے، تیس کے پھوڑے نظر آ رہے ہیں، کتے کاٹے کے اثرات نظر آ رہے ہیں، مچھر ڈینگو کے کاٹے کے اثرات نظر آ رہے ہیں. شریعت نے تجھے عزت کا برقع دیا تھا اور دیکھنے والا یہ سمجھتا تھا یہ جنت کی حور جا رہی ہے. جسم کی نمائش کر کر، ایڈز کی بیماری دکھا کر تو نے کون سا کمال کیا؟ جہاں موقع ملا مسلمان بچ رہا ہے. پہلے بے ایمان نہیں ملتا تھا، اب بے ایمانوں میں بھئی فلاں آدمی اچھا ہے ماشاء اللہ، ٹیلر وقت پر کپڑا دیتا ہے، میکینک وقت پر گاڑی ریپیئر کر کے دیتا ہے. آپ نے کسی پلمبر کو بلایا، ٹنکر کو بلایا، پینٹر کو بلایا اور آپ سے الیکٹریشین کو بلایا، اس کے باپ کے نطفے سے پیدا ہو گیا جو وقت پر آ گیا. وہ وقت کی قدر و قیمت اسلام کے اندر نہیں ہے. 4:50 تہجد کا وقت ختم. اگر کوئی تہجد 4:50 پر پڑے گا نہیں ہوگی، اور اگر بیفور 4:50 پر پڑے گا تو فجر کی نماز نہیں ہوگی. جتنا اوقات کی تعلیم، نظم و ضبط اسلام کے اندر ہے، دنیا کے کسی دھرم کے اندر نہیں ہے. میں تو جب لال باغ کے اوپر سے، کمل پارک کے اوپر سے گزرتا ہوں، چھوٹے چھوٹے 4 جھاڑوں کے پارک، جہاں 4 درختوں، 2 بیٹھنے کے سیٹ ہوں، تو دیکھو فجر کے وقت کہ گاڑیوں کی قطار ہے. ہندو، نان مسلم، مرد عورتیں، بوڑھے جوان، ان کو زندگی جینے کی آس ہے، اس لیے کہ مرنے کے بعد ان کی تو پٹائی ہے، ٹکائی ہے، تو چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ. میں کہتا ہوں کہ اگر خدا کی قسم ان کو 2 رکعت فجر کی قدر و قیمت کا پتہ ہوتا تو یہ لال باغ کمل پارک نہیں آتا. اور جس کے پاس 2 رکعت فجر کی قیمتیں ہیں، وہ حائضہ، ناپاک اور جنوبی عورت کی بغل کی بات سن کر ناپاکی کی حالت کے اندر وہ سو کر خدا کے عذاب کو دعوت دے رہا. جا کر دیکھیے، پورا ایسٹ گیٹ، ویسٹ گیٹ، شمالی مشرقی سب بھرے ہوئے، گیٹوں کو تالے لگے ہوئے، ہزاروں کی تعداد کے اندر لوگ
2 رکعت نماز نہ ملنے سے اللہ نے اتنا بڑا عذاب ان پر مسلط کیا، اور جن کے پاس 2 رکعت کی نعمتیں ہیں وہ ناپاکی کی حالت میں گندی عورت کی بغل کی بات اور حالت جنابت کے پسینے کو چاٹ کر سو رہا ہے۔ اللہ کی رحمت بادل برسے گا یا اللہ کا عذاب آئے گا؟ بہرحال مسلمانوں، رحم کرو مخلوق پر۔ حدیث پاک میں آقا نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ گنیش کی پوجا کی وجہ سے کوئی برسات نہیں آتی، وہ کیا کرتے ہیں؟ بندر بندریا کی شادی کرتے ہیں، کتے کتیا کی شادی کرتے ہیں۔ ہم جاتے ہیں دیہاتوں میں پروگرام کے لیے کہ بھئی یہ کریں گے تو بادل، کچھ نہیں ہوگا۔ مسلمان جب تک گناہوں سے توبہ نہیں کرے گا، مسلمان کے اعمال صحیح نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں برسے گی۔ کیوں تمہاری وجہ سے اور مخلوق کو تکلیف پہنچا رہے ہو؟ اللہ تبارک تعالیٰ اور قوموں کا حساب و کتاب نہیں رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو معاملہ فرمائیں گے ہمارے اعمال کو دیکھیں گے۔ نماز کا اہتمام کرو بھائی، داڑھی کا اہتمام کرو۔ داڑھی بڑھانے سے ملتا کیا ہے اور داڑھی رکھنے سے نقصان کیا ہے؟ اگلی جمعہ ایک پرچی میرے پاس بھیجو، میں بھی لوگوں کو بتاؤں گا، کہوں گا کہ بھئی تم بھی جو ہے سپر ہیرو بن جاؤ اور ابو بکر صدیق کے چہرے سے، نبی کے چہرے سے بغاوت کرو اور ایسا چکنا چہرہ بناؤ کہ اڑنے والا کوا اگر کے اوپر بیڑ بھی ڈالے، پاخانہ بھی کرے، پھسل کر نیچا گر جائے۔ بتائے کوئی داڑھی والا داڑھی مڑا؟ ڈاکٹروں نے، اطباء نے کہا کہ داڑھی مڈانے سے انسان کی قوت مردانگی میں فرق آتا ہے۔ داڑھی مڈانے والا گلی کوچوں کے اندر یہ اعلان کرتا ہے کہ اے لوگوں، میری جورو کا ظالم ہوں، ڈاکو ہوں اور میں چور ہوں، اس لیے کہ میں نے اس کو پلنگ تو دے دیا، کان کا مال دے دیا، ناک کا مال دے دیا، گلے کا مال دے دیا، زر دے دیا، زیور دے دیا، زمین دے دیا، لیکن اس کی خواہش کو میں پورا نہیں کر سکا۔ اس لیے کہ اطباء ڈاکٹروں نے لکھا کہ داڑھی مڈانے سے انسان کی قوت مردانگی کمزور ہوتی ہے، نبی کا چہرہ بنانے سے دین بھی بنتا ہے، دنیا بھی بنتی ہے، صحت بھی بنتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ فجر کے بعد سے لے کر اشراق تک کا جو وقت ہے ایسا ہی موسم جنت میں رہتا ہے، اور چونکہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں کبن پارک بھی نہیں تھا، لال باغ بھی نہیں تھا، میوزیم بھی نہیں تھا، یہ باغیچے، یہ گلستان بھی نہیں تھے۔ 1400 سال پہلے فرمایا الدنیا سجن للمومن وجنت للکافر، کافر کے لیے جنت ہے تو جنت کا موسم فجر اور اشراق کے بیچ ہوتا ہے، تو اس کو جنت تو آخرت میں ملنے کی نہیں، وہ جنت کے موسم میں باغوں میں باغیچوں میں دوڑ لگائے پھرتا ہے، اس لیے کہ دنیا اس کی جنت ہے۔ اور مسلمانوں کے لیے آج نماز ہے، اشراق ہے، تہجد ہے اور ذکر و اذکار ہیں۔ حدیث ایک جو ہے لاٹری لگائی جائے، میں یہ اعلان کروں کہ صاحب 5 سیٹیں حج کمیٹی والوں نے کہا کہ 1,80,000 روپے جو دے گا پاسپورٹ صحیح رہے گا، ابھی رات کی تو کہیں گے میں جاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو حج و عمرے کا ثواب دیں گے، فجر کی نماز پڑھیے، اشراق تک عبادت کیجیے اور اشراق کی 2 یا 4 رکعت حسب طاقت نماز پڑھیے، حج و عمرے کا ثواب ملے گا۔ وہ تو خرچہ کرنا پڑے گا، احرام پہننا پڑے گا، بیوی کو چھوڑنا پڑے گا، ایک زر خرید عالم کو بلا کر دعا کرانا پڑے گا، اللہ مکے میں موت نہیں دینا، اس لیے کہ جنت المالا میں کہیں میری قبر نہ بن جائے، مدینے میں موت نہیں دینا، صحابہ کے قدموں کے پاس میری قبر نہ بن جائے، حرم مکی میں میرا جنازہ نہ جائے، حرم مدینہ میں میرا جنازہ نہ جائے، ٹھاکری کی سرزمین میں سلامتی کے ساتھ واپس آؤ۔ یہ کوئی دعا ہے صاحب؟ بقی کو چھوڑ کر، مالا کو چھوڑ کر، صحابہ کرام کے بغل میں چھوڑ کر زر خرید علی، اللہ صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ ان کو واپس ہندوستان لائے۔ کوئی جنت جا کر جہنم میں آنا چاہے گا؟ تم ٹھاکرے کے بغل میں سونا چاہتے ہو، گاندھی جی کی سمادھی کے پاس قبر بنانا چاہتے ہو، وہاں حضرت عثمان غنی، امی جان عائشہ، 70,000 صحابہ، اور وعدہ کہ قیامت کے دن میں ان کا ہاتھ پکڑ کر سفارش کراؤں گا۔ بہرحال حدیث پاک کے اندر اس کی تدبیریں بھی بتائی گئی ہیں۔ ایک تدبیر یہ ہے کہ درختوں کو آپ کو معلوم ہے کہ جنگ کے موقع پر بھی اکھیڑنے سے منع کیا گیا، جلانے سے منع کیا گیا،
اس لیے کہ درخت رہیں گے بادل متوجہ ہوتے ہیں، یہ قدرت کا ایک سسٹم ہے۔ ریگستان کے اندر برسات کم اس لیے کہ درخت نہیں ہوتے، اور جہاں درخت ہوتے ہیں تو وہاں پر برسات کو کھینچتے ہیں درخت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال آج یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ماحولیات کو بچاؤ، درخت لگاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا ان کو جلاؤ نہیں، ان کو اکھاڑو نہیں، ان کو نیست و نابود مت کرو۔ اور دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کیا، اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وضو کا طریقہ بتائیے۔ آپ نے فرمایا دیکھو اس طریقے سے 3 مرتبہ اپنے گٹوں تک دھو، کلی کرو 3 مرتبہ نہ۔ وہ صحابی کہنے لگے یہ ادائیں مجھے اتنی پسند ہیں کہ میں کیا کوہنیوں کے بجائے اوپر تک دھو لوں، 3 کے بجائے 4 مرتبہ دھو۔ آقا نے فرمایا یہ فضول خرچی ہے، جائز نہیں ہے۔ وضو جیسی عبادت کے اندر پانی کو زیادہ خرچ کرنا، اسراف کرنا، پانی کی قدر و قیمت کو پہچاننے کی شریعت کے اندر تاکید کی گئی ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں وَلَوْ كُنْتُمْ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ، اگر بہتی پانی کی ندی کے اندر بھی اگر آپ کو کلی کرنا ہو، حالانکہ وہ پانی ندی ہی میں پڑ رہا ہے، آپ وضو کر رہے ہیں پانی ندی ہی میں جا رہا ہے، لیکن 3 مرتبہ سے زائد کرنے والے کو فضول خرچی کرنے والا بتایا گیا۔ اور فضول خرچی کرنے والے کو قرآن نے کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہے۔ حضرت اقدس حضرت مولانا سید شاہ ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ اربوں خربوں رحمت آپ کی قبر مبارک پر نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات اور کو قبول فرمائے، فیوز و برکتیں امت مسلمہ پر عام فرمائے۔ حضرت کے ماتحتی میں جو مساجد ادارے چلا کرتے تھے اور آج بھی چل رہے ہیں، کسی جگہ آپ کو نل نہیں ملے گا، نل ہوگا لیکن لوٹے ہوں گے وضو کے لیے، اس لیے کہ آدمی جب پانی کھول دیتا ہے پریشر سے 3 لوٹے 10 لوٹے پانی، اور بالخصوص پیر دھوتے وقت بہت سارا پانی چلا جاتا ہے۔ قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ جب ہم میدان محشر میں جائیں گے، ہمارا ایک قدم آگے ایک قدم پیچھے نہیں ہوگا جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سوال کا جواب نہ دے دیں۔ اس لیے پانی نہانے کے اندر شاور کھول کر کھڑے ہو گئے، ٹنکی خالی ہو رہی ہے، بعد والے کو تکلیف ہو رہی ہے، بیت الخلاء میں گئے اور پانی پر پانی بہانے لگے، وضو کے لیے نلکی کھول دی، نل کھول کر رکھ دیا، اور اس طریقے سے اسراف شریعت پسند نہیں کرتی۔ پانی کو بچائیں، اللہ تعالیٰ کی عظیم و شان نعمت ہے، بوند بوند پانی کا حساب اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن لیں گے۔ اسی وجہ سے حضرات کہ آج ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر و قیمت نہیں کر رہے ہیں تو نتیجہ یہ ہو رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے نعمتیں چھینتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیے جس ہندوستان کے اندر ہمارے مسلمان حکمرانوں نے 800 سال تک کا حکومت کی، اور 800 سے 1000 تک تھوڑے تھوڑے علاقوں کے اندر حکومت کی، 800 سال تو تک کی حکومت کی، ان کے ناموں پر جو شہر آباد ہوئے تھے اور ان کے ناموں پر بالخصوص عالمگیر اورنگزیب رحمت اللہ علیہ، ان کو تو فرقہ پرستوں کو ان کے نام سے ہوتا نہیں چڑے، اس لیے کہ ہمارے مسلم حکمرانوں کے اندر عیاش نہیں تھے، یہ بڑے اللہ والے تھے، بڑے عادل تھے، کبھی بھی حکومت کا 1 پیسہ، بیت المال کا 1 روپیہ اپنی ذات کے لیے اپنے گھر کے لیے استعمال نہیں کیا، خود ٹوپی بنا کرتے تھے، قرآن لکھا کرتے تھے، ان کی بیگم سے ٹوپیوں کے بننے میں مدد لیا کرتے تھے، وہ کلام پاک کے نسخے بیچ کر آج بھی اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ کے لکھے ہوئے کلام پاک کے نسخے ہندوستان کے اندر دنیا کے اندر موجود ہیں، اور حتیٰ کہ موت سے پہلے آپ نے اپنی حلال تجارت کی کمائی سے جو پیسہ تھا کفن دفن کے لیے اس پیسے کے لیے ان پیسوں میں وصیت کی تھی اپنی اولاد کو، وارثین کو، کہ میرا کفن دفن اس کے اندر کیا جائے۔ بڑے اللہ والے تھے، بڑے پرہیزگار تھے۔ ابھی حال ہی کے اندر دلی کے اندر ایک روڈ ہے
جس کا نام اورنگزیب روڈ ہے، وہ صرف 4 کلومیٹر کا روڈ ہے۔ یوں تو ہندوستان کے اندر شہروں کے نام بدلنے کا سلسلہ کبھی سے شروع ہو چکا ہے۔ کلکتہ کو کولکتہ، بنارس کو وارانسی، اور بڑودہ کو وڈودرا، اور مدراس کو چنئی، پتہ نہیں کیا کیا، لیکن یہ نام جو بدلے گئے اس لیے بدلے گئے کہ وہاں کے لوگوں کی مناسبت سے، ان کی لینگویج اور ان کے کلچر کی مناسبت سے بدلے گئے۔ لیکن اب ایک چلن چلا ہے کہ اسلام مسلمان عداوت اور دشمنی کی بنیاد پر ہمارے جو مسلم حکمران تھے ان کے شہروں کے نام، احمد آباد کو کوئی اور نام، الہ آباد کو کوئی اور نام، اور پھر اور آپ نے سن لیا کہ ایک آدمی 40 دن حج بیت اللہ کر کر، وہاں کی روحانیت سے استفادہ کر کر، وہاں کے کعبے کی تجلیوں سے متجلا ہو کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ کے پاس جا کر ان کی رحمتوں سے مالا مال ہو کر جب لینڈ ہونے لگتی ہے، ایک خطرناک قسم کا لفظ ایسے لگتا ہے کہ پاخانے کی جگہ تیر بن کر چبھ رہا ہو۔ چھترپتی شیواجی گنپتی جو ہے ٹرمینل پر آتا ہے، استغفر اللہ، ابھی لبیک اللہم لبیک کہتے تھے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتے تھے، حرم مکی کی اذانیں گونجتے تھے، یہ چھترپتی شیواجی گنپتی جو ہے ٹرمینل، ایسے لگتا ہے یہ جان بوجھ کر ایسے نام رکھے جا رہے ہیں اسلام مسلمانوں کی عداوت کے اندر۔ اگر عبد الکلام سے محبت تھی تو کسی کالج کا نام رکھ دیا جاتا، کسی یونیورسٹی کا نام رکھ دیا جاتا۔ ان جو ہے ہندوستان کے لوگوں کو کچھ فرقہ پرست جنہوں نے گاندھی جی کو قتل کیا تھا وہ بے وقوف بنا رہے ہیں کہ صاحب اورنگزیب عالمگیر ایک متعصب قسم کا آدمی تھا، سینکڑوں مندروں کو اس نے گرایا تھا اور ہندوؤں کا اس نے قتل عام کیا تھا۔ ہرگز یہ معاملہ نہیں ہے۔ دلی کے اندر ڈاکٹر دیش پانڈے انہوں نے تاریخ پر کتاب لکھی ہے اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے بارے میں۔ فرقہ پرستوں نے جو شوشہ چھوڑا کہ یہ مندروں کو گرانے والے ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک مندر بنارس کے اندر یا ارد گرد بنگال کے سفر میں انہوں نے گرائی تھی، اور اس کا واقعہ یہ لکھا ہے عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا قافلہ بنگال کے اندر جا رہا تھا، وارانسی کے اندر وشوناتھ مندر اس کے قرب و جوار کے اندر ہے، تو وہاں کے پنڈتوں نے کہا کہ یہاں کی رانیاں گنگا اسنان کرنا چاہتی ہیں، تو عالمگیر رحمت اللہ علیہ ان کو موقع فراہم کر دیا، فوجیوں کو کہہ دیا کہ کوئی بنارس شہر کے اندر قدم نہ رکھے، اس لیے کہ رانیاں پالکیوں کے اندر بیٹھ کر گنگا اسنان، گنگا میں ڈبکیاں مارنا چاہتی ہیں۔ ان کو اجازت دے دی۔ ان کا اجازت دینا خود عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی رواداری کی دلیل ہے۔ اگر کٹر مذہبی متعصب مسلم ہوتے، میں نہیں جانتا گنگا اسنان منگا اسنان کچھ نہیں، میں اپنے سفر کو جاری رکھوں گا، میری حکومت کے اندر کوئی گھنٹا نہیں بجا سکتا، کئی مندروں کو جائیدادیں دی، پراپرٹی دی، اور مندروں کے پنڈتوں کو وظائف عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے جاری کیے، اور خود حکومت کے جو شعبے ہیں، ڈیفنس کا شعبہ ہے، ایجوکیشن کا شعبہ ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، بیت المال ہے، مالیات کا شعبہ ہے، فائنانس کا شعبہ، کئی شعبوں کے اندر غیر مسلموں کو بڑے بڑے عہدے حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے دیے۔ بہرحال وہاں رانیوں کو گنگا اسنان کرنا تھا، اسنان ہو گیا۔ بعد میں عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو رپورٹ ملی کہ ایک مہارانی جو تھی وہ گم ہو گئی ہے، کئی تلاش کرنے پر اس کا پتہ نہیں چل رہا ہے۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی انٹیلیجنس ٹیم کو بھیجا، جاسوس ٹیم کو بھیجا، اور تحقیقات کرنے والی ایجنسیوں کو بھیجا کہ مہارانی کی عزت ہماری عزت ہے، ہم نے اجازت دی تھی گنگا اسنان کرنے کے لیے، جاؤ ڈھونڈو تلاش کرو۔ وشوناتھ مندر کے اندر جب دیکھا گیا تو ایک گنیش کا پتلا دیوار پر لگا ہوا تھا۔ جب ان جاسوسوں نے، انٹیلیجنس والوں نے، تحقیقاتی کمیٹی نے دیکھا کہ پتلا اگر لگا ہوا ہے تو لگنا چاہیے، یہ تو کچھ حرکت سا کر رہا ہے، ان کو شک ہوا، اور اس پتلے کو جو گھمایا تو وہاں پر اندر جانے کی سیڑھیاں ملی، اور جب یہ جاسوسی ٹیم اندر گئی تو دیکھا کہ مہارانی وہاں پر نیند پر ہنا تھی اور اس کے زیورات لٹے ہوئے تھے۔ اس مندر کا جو مہم تھا، پنڈت تھا، اس نے اس کی آبرو کو لوٹا تھا اور اس کے زیورات کو لوٹا تھا۔
اور جب اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو پتا چلا تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ مندر کے نام پر اور گنگا اسنان کے نام پر رانیوں کو لوٹا کرتے ہیں اور ان کی عزتوں کی عصمتوں سے کھیلا کرتے ہیں. کہا کہ جس جگہ پر ایک مہارانی کی عزت و آبرو کا سودا ہو وہ جگہ پوجا کے لائق نہیں. میں تمہیں دوسری وشوناتھ مندر کی جگہ دیتا ہوں, اس مندر کو شفٹ کر لیجئے, اس لیے کہ تہخانہ اور خفیہ سیڑھیاں اور یہ متحرک گنیش کی مورتی یہ سب سسٹم یہاں لگا ہوا ہے, ہماری نگرانی میں مندر بنے گا. پہلے مندر بنایا اور اس کے بعد اس مندر کو توڑ کر یہاں کے بتوں کو وہاں شفٹ کیا. ڈاکٹر دیش پانڈے نے کہا اس ایک مندر کو ایک رانی کی عزت بچانے کے لیے انہوں نے ایک کام کیا. اور پھر دیش پانڈے لکھتا ہے مندر تو مندر, انہوں نے گول گٹا کے اندر مسجد کو بھی شہید کیا. جب یہ معاملہ حکومت سے ٹکرانے والا ملا تو اس مسجد کے اندر ایک نواب تھا, وہاں اس گول کنڈے کا جو نواب تھا وہ لوگوں سے جزیہ لیا کرتا تھا, ٹیکس لیا کرتا تھا, اور عالمگیر کی جو سینٹرل حکومت تھی دلی میں وہاں نہیں بھیجا کرتا تھا. اور جب اس کو پوچھتا کہتا بھائی ہمیں ملا نہیں, یہاں کی رعایا غریب ہے, تو مسجد کو آڑ بنا کر مسجد کے تہخانے میں سونے اور چاندی کے ذخائر اور قوم کے حق کو دبا کر رکھا تھا. تو عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے مندر کو شفٹ کیا ہے تو مسجد کو تو بھی گول گڈا کے اندر ڈھایا ہے. صرف ان کی پوری زندگی کے اندر ایک مندر اور ایک مسجد کا پتہ چلتا ہے. چونکہ اللہ والے تھے, پرہیزگار تھے, ٹوپیاں ان کی بیوی بنا کرتی تھی, قرآن یہ لکھا کرتے تھے, انصاف کی بنیاد پر وہ فیصلے کیا کرتے تھے, عدل کیا کرتے تھے. چور کے ہاتھ کاٹے جائیں تو چور کے گھرانے کو برا لگے گا, قاتل کو قصاصاً قتل کیا جائے ان کے پریوار کو برا لگے گا ہی. تو چنانچہ اس ہندوستان کی دھرتی پر ظلم, تشدد, چوری, عصمتوں کا لٹنا وہ ہرگز برداشت نہیں کرتے تھے. اب جو چور ہوگا اچھے تھانے دار سے اس کی دشمنی ہوگی, اور جو چور ہوگا اچھے حاکم سے اس کی دشمنی ہوگی. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب, اللہ نے دنیا میں دستور رکھا ہے کہ خبیث اور طیب, گندا اور پاک یہ مل نہیں سکتے, دن اور رات مل نہیں سکتے, جنت جہنم مل نہیں سکتے. ان لوگوں کا حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا سڑک ابوالکلام کے نام پر بدلنا, عبدالکلام سے محبت ہے تو آپ ایک کالج کا, یونیورسٹی کا, یا ہندوستان کے اندر کئی سٹی اور کئی شہر ایسے ہیں جو انگریزوں کے نام پر آباد ہیں, تو انگریزوں کے نام نکال کر ابوالکلام کا نام رکھیے گا. یہ 4 کلومیٹر کی چھوٹی سی سڑک یہ چبھ رہی تھی. ہندوستان کے اندر 636 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں جب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی حکومت افغانستان پر تھی, کابل پر تھی, سری لنکا پر تھی, بنگلہ دیش پر تھی, پاکستان پر تھی, 636 مقامات پر آپ کے نام کے روڈ, محلے, شہر قائم کیے گئے. یہ کتنا مٹائیں گے, فرقہ پرستی کی دھول کتنی لگائیں گے, لیکن انشاءاللہ ہندوستان کا جو ناگرک ہے, باشندہ ہے, امن پسند ہے, یہ فرقہ واریت کی آگ زیادہ دیر تک جل نہیں سکتی. اور جتنی یہ کوشش کریں گے, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہم یکیدون کیدا واکید کیدا, یہ سازش کریں ہم بھی سازش کریں گے. افغانستان میں, عراق میں, صومالیہ میں, اور صاف فلسطین میں, سعودی عرب میں, یمن میں کامی مار رہے ہیں مسلمانوں کو. گجرات میں, مظفر نگر میں, میرٹھ میں, ملیالہ میں. ابھی جو رپورٹ آئی پتا چلا کہ ہندوستان کے اندر آبادی کا جو تناسب ہے وہ مسلمانوں کا ہے. اور پاکستان, امریکہ کی PEW ایک سروے کمپنی نے سروے کیا ہے کہ 2025 تک عالم پر مسلمانوں کا غلبہ ہو جائے گا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, یہ کاٹ رہے ہیں کہ ان کی آبادی ختم ہو. یہ کٹ کر ان کی یہ حالت ہے کہ 3.2 سے ان کے عورتیں بچوں کو جنم دے رہی ہیں. اور اتنا تناسب پوری دنیا کے اندر, نہ کسی عیسائی عورت کا, نہ کسی ہندی عورت کا. اللہ تعالیٰ نے مسلم عورتوں کی زمین کو زرخیز بنا دیا ہے. وہ تو اب وہ فیملی پلاننگ بن کر وہ لڑکیوں کو درگور ماں کے پیٹ میں مار کر, تب یہ حالت ہے. جب نہیں مارا کرتے تھے, ہر کیلنڈر کے ساتھ امت محمدیہ میں ایک امت محمدی کا غلام جو ہے اضافہ ہوا کرتا تھا.
یہ سلطان صلاح الدین اویسی، ایک تو ایوبی تھے، یہ جو اسدالدین اویسی ہیں ان کے والد تھے. یہ الزام مسلمانوں پر آج کا نہیں، جتنا یہ کٹ رہے ہیں دنیا کی کوئی اور قوم کٹ رہی ہے تو بتائیں. گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے اور ان کی آبادی کا تناسب بم بن کر فرقہ پرستوں پر گر رہا ہے، اور یہ اعتراف ان کا آج کا نہیں ہے. اس لیے کہ مسلم عورتوں کا توکل اللہ کی ذات پر ہے. اللہ ہمارے بچوں کو پالے گا، اللہ ہمیں رزق دے گا، اللہ تعالی ہماری صحتوں کا محافظ ہوگا، اور غیروں کا توکل نہیں ہے. اس لیے آبادی پر آبادی بڑھ رہی ہے. یہ اسدالدین اویسی کہ ایسے ہی وہ بھی ممبر آف پارلیمنٹ تھے، تو پارلیمنٹ کے اندر بات اٹھائی گئی کہ صاحب مسلم آبادی بڑھ رہی ہے، تو مزاحیہ انداز میں ہنستے ہنستے کہا کہ مسلمانوں کے پاس بچہ پیدا کرنے کی جو مشین ہے وہ پاورفل ہے، اور قوموں کے پاس وہ مشین جو ہے اورالین کو آ گئی ہے، سروس کو آ گئی ہے. تو یہ انہوں نے بات کہی. بہرحال ایمان کی طاقت اور شرم و حیا کا جو پردہ جو کچھ باقی ہے اس کے صدقے میں اللہ تبارک تعالیٰ فرقہ پرستوں کے منہ پر تھپڑ مار رہا ہے، اور اس کا انتقام کئی طریقوں سے لینے کی کوشش کر رہے ہیں. کہیں بچوں پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے کہ صاحب یہ مدرسے کے بچے نہیں ہیں، ان کو کلی مزدوری کے لیے لے جایا جا رہا ہے. میں کہتا ہوں ایک اندھا ہاتھ پھیر کر بتا دے گا کہ جس کے ہاتھ میں کلہاڑی ہوگی، جس کے ہاتھ میں ہل ہوگا، کٹنگ پلیئر ہوگا، اسپانر ہوگا، بھئی یہ کلی مزدوری کے لیے جا رہا ہے. جس کے پاس بخاری ہاتھ میں ہے اور جس کے ہاتھ کے اندر نورانی قاعدہ ہے، جس کے ہاتھ کے اندر بستر ہے، جس کے ہاتھ کے اندر دستہ ہے، جس کے ہاتھ کے اندر قلم ہے، تمہارے جو جاسوس کتے ہیں وہ سون کر بتا دیں گے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طالبان علوم نبوت ہے. لیکن ایک جو ہے دھاچک بٹھانا ہے، خوف زدہ کرنا ہے، ڈر بٹھانا ہے. تو صاحب کبھی بچوں کو پکڑ لیا کہ ہمیں کال آئی تھی کہ یہ طلبہ نہیں تھے، ان سے بچہ مزدوری کر رہے. دماغ خراب ہے. گلی کا کتا سون کر بتا دے گا کہ یہ مدرسے کے طالب علم ہیں. اور جو آدمی حجام کے ہاتھ میں اس طرح ہوتا ہے، مستری کے ہاتھ کے اندر جو ہے بالٹی ہوتی ہے، اور نہ جانے کیا کیا اس کے ہاتھ جو ہے مٹی سے سیمنٹ سے آلودہ، تو پتہ نہیں چلتا. ایک تاجر آرام سے پتا کر لیتا ہے یہ مول پوچھنے کے لیے آ رہا ہے یا ٹھگی کرنے کے لیے آ رہا ہے. تو بہرحال آج جو ہے وہ مکر کر رہے ہیں، آج وہ چال چل رہے ہیں. لیکن مسلمانوں اگر اپنی جو ہے اعمال کو سدھارو گے، اپنے اعمال کو صحیح کرو گے، اللہ تعالیٰ سے رشتے کو مضبوط کرو گے، اللہ تبارک تعالیٰ اس جو ہے مخلوق پر ہماری وجہ سے برسات کو برسائے گا، پانی کو رحمت کو برسائے گا. ویسے بھی حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ اگر واقعتاً پانی کا آنا رک گیا ہو، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی طریقہ بتایا کہ لوگ اپنے جانوروں کو، اپنے مویشیوں کو لے کر پرانے پھٹے پیون لگے پاک کپڑے پہن کر عیدگاہ کی طرف جائیں. عید کی طرح 2 خطبے ہو، عید کی طرح نماز ہو. پہلی رکعت کے اندر سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری رکعت کے اندر حلقہ کا حدیث الغاشیہ. اس کے اندر فرق یہ عید کی نماز میں اس میں کہ امام قبلہ رخ کھڑا ہو جائے گا، کھڑ کر خوب روئے گا، گڑ گڑائے گا، استغفار کرے گا، اپنے آبادی کے جانوروں کو اللہ کے دربار میں پیش کرے گا. اللہ میرے بے نمازی، میرے داڑھی مڑے چہرے کو نہ دیکھ کر اس بکری پر رحم کر لے، اس طوطے پر رحم کر لے، اس چڑیا پر رحم کر لے. اور ہاتھوں کو الٹا کر کر دعا کرے گا، اللہ اسقنا غیثا مغیثا، اللہ برسات برسا رحمت والی برکت والی، یہ دعا کرے گا. یہاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میں نے گزشتہ جمعہ بھی کہا تھا کہ لوگ جمعہ کے بعد ایسے بھاگتے ہیں جیسے بھگوڑا غلام اور بندھا ہوا قیدی بھاگتا ہو. بھائی اس پرفتن زمانے کے اندر یہ ذکر کی محفل ہمارے دلوں کے میل کچیل کو نکالتی ہے، اور کئی احباب کا تجربہ ہے کہ اس محفل کے اندر بیٹھ کر ہم نے جو دعا کی اللہ نے اس دعا کو قبول کیا ہے. نہ جانے اس محفل کے اندر کون مستجاب بندہ ہے، کون مقبول بندہ ہے. اللہ اس کے سطح میں ہم جیسے گنہگاروں کی دعاؤں کو قبول کر رہا ہے. اس مسجد میں ہم جب سے آئے، نہ جمعہ میں، نہ جمعہ کی نماز کے بعد، نہ ذکر کے بعد، نہ انفرادی نہ اجتماعی، کبھی آپ نے سنا ہو تو بتا دیں کہ ہم نے بارش کی دعا کی ہو اور بارش کی دعا کی درخواست کی ہو. گزشتہ جمعہ اتفاقاً اللہ تعالیٰ نے ہماری زبان سے کلمات اس لیے نکالے کہ اس محفل کے اندر ہو سکتا ہے کوئی مستجاب الدعوات ہو. اللہ تعالیٰ لو اقسم علی اللہ لا برا،
کہ وہ قسم کھائے تو اللہ اس کی قسم کو پوری کرے. جمعہ ہو کر گئے نہیں, اس جمعہ تک اللہ تعالیٰ رحمت کی بارہ برسا رہے ہیں. آپ ریلوے اسٹیشن کے اندر, آپ بس اڈے پر, آپ سنیما کی قطار میں, آپ ماروڑی کی دکان کے اندر کھڑے کھڑے گھنٹوں برباد کرتے ہیں. 20 منٹ کی الا اللہ کی محفل کے اندر بیٹھ کر آپ اپنے گناہ کو کیوں نہیں معاف کروا لیتے؟ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے جب تو یاد کرتا ہے زمین پر, میں تیرا تذکرہ عاملان عرش فرشتوں کے سامنے کرتا ہوں. یہ محفل بیکار کی محفل نہیں ہے. یہاں ہم اللہ اللہ کہیں گے, اللہ اللہ چیخیں گے, اللہ کو پکاریں گے. اللہ کا عرش تھرا جاتا ہے, اللہ کا عرش کام جاتا ہے, اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے, جس کا زندہ تجربہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ بارش کی دعا جانے انجانے طور پر زبان سے نکل گئی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش برسا رہا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ امت مسلمہ کو سدھارے, ان کے اعمال اور ان کے عقائد کی اصلاح فرمائے. اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے, ہمارے سیئات کی وجہ سے اور مخلوق کو محروم نہ فرما. اللہم صیبا نافعا, اللہ رحمت کی بارہ برسا. اے اللہ یہ بجلی کا یہ جو ہے کٹنا اور یہ حالات کا پیدا ہونا, اس سے کتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں ہم معلوم ہے. بجلی کٹتی ہے تو کارخانہ نہیں چلتا ہے, کارخانہ نہیں چلتا ہے تو پروڈکشن کم ہوتا ہے, پروڈکشن کم ہوتا ہے تو مہنگائی زیادہ ہوتی ہے, مہنگائی زیادہ ہوتی ہے تو چور اچکوں کا بازار گرم ہوتا ہے. جب میرا تقاضا پورا نہیں ہوتا تو میں کیا کرتا ہوں, چوری کے طریقے نکالتا ہوں. مولوی کے چوری کا طریقہ اور ہے, اے ٹی ایم لوٹنے والے کا چوری کا طریقہ اور ہے. مولوی چندے کی رسید چھاپ لے گا, یا ایک اعمال جو ہے عملیات کی کتاب کا زیرکس جو ہے نکالے گا اور کہے گا تمہیں لڑکا نہیں ہو رہا ہے, یہ زیرکس باندھ کر دے دے گا, تمہاری جورو کے پیٹ پر باندھ دو لڑکا ہو جائے گا. اور خود کے لڑکیاں ہوں گے اور خود لڑکا نہیں پیدا کر سکا. چوری, اچکی, بدماشی, بددیانتی, بد امانتی, یہ سب چیزیں عام ہو جائیں گی. اس لیے مسلمانوں نماز کا اہتمام کرو, اپنے گناہوں پر استغفار کرو. اللہ کی نعمتیں یقیناً ہیں, لیکن ہر کسی پر اس نعمت کا برداشت کرنے کا تحمل نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے بنو اسرائیل کے اس عابد نے کہا اللہ سے ملاقات ہو, ذرا کہنا کہ ہماری لاٹری نکل جائے, ذرا روپیہ پیسہ. یہ کیا صاحب کہ سب لوگ جو ہے عمدہ عمدہ کپڑے پہن رہے ہیں اور جو ہے ریشم کے کپڑے, قیمتی کپڑے, اور ہم ہیں کہ صاف پیمند لگے کپڑے پہن رہے ہیں. ذرا کہو لاٹری نکل جائے, اچھے کپڑے پہنے, ایک 2-4 مالی کی بلڈنگ ہو, 2 کا کرایہ آئے, ایک میں ہم رہیں, ایک ماٹی کیج میں دے. ذرا اللہ سے کہو نا کہ ہمارے کھیت ہو جائے, ہم جو ہے پراپرٹی اونر بن جائیں. تو گئے موسیٰ علیہ السلام, جو بات کرنی تھی کری. اس بنو اسرائیل بندے کا خیال آیا, کہا اللہ اس نے آپ کے پاس ایک پیغام بھیجا ہے. کہا کیا کہ آپ ان کو دنیا کی نعمتیں دیں, مال سے مالا مال کریں, دولت دیں, روپیہ دیں, پیسہ دیں. اللہ نے کہا کہ کم دے زیادہ دے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جب ملنا ہی ہے تو چھپر پھاڑ کر ملے, کیوں ہم جو ہے کہیں کہ 220 روپے دے, 2 کروڑ ہی مانگ لیں. جب دینا ہے اللہ تعالیٰ کو زیادہ دے, جب پراپرٹی دینا ہے تو بی ڈی اے ایریا کے اندر دی, اس فلم کی جھوپڑیاں کیوں مانگے, اللہ دے اپنی شان کے مطابق زیادہ دے. تو کہا ٹھیک ہے منظور ہے, کہا منظور ہے. تو گئے تو دیکھا کہ بتا وہ مرا ہوا ہے. تو کہا اللہ آپ نے تو اس نے تو دولت مانگی تھی, نعمتیں مانگی تھی, پراپرٹی اونر بننا چاہتا تھا اور آپ نے اسے موت دے دی. اللہ نے کہا ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ کم دے زیادہ دے, تو آپ نے کہا زیادہ دیں. اس دنیا کے اندر ہم نے کوئی انسان ایسا پیدا ہی نہیں کیا جو آخرت کی نعمتوں کو برداشت کر سکے. ہم نے اس دنیا کو قل متاع دنیا قلیل, یہ پوری دنیا کو ہم نے قلیل بنایا ہے اور آخرت کو زیادہ بنایا ہے. تو ہم نے آخرت کے حساب سے چھوٹی سی نعمت دی. اور سائیکل کے اندر آپ 50 ٹن وزن رکھیں گے تو سائیکل کا ٹائر کا وجود بھی ختم ہو جائے گا. تو تم نے کہا تھا زیادہ, تو اسی لیے اس دنیا کی آنکھ اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتی, اس لیے کہ اللہ نے وہ آنکھ دی ہی نہیں اس دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے. جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کا پاور بڑھا دیں گے, اس کا ریزولیشن کیمرے کا بڑھا دیں گے, تب جا کر اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو سکے گا.
اس دنیا میں اللہ جس کو جیسا رکھتے ہیں یہ اللہ کی حکمت اور مصلحت ہے. اس سے ہٹ کر اگر وہ زندگی گزارنا چاہے تو وہی انجام ہوگا جو بنو اسرائیل کے بندے نے زبردستی اللہ تعالیٰ کو منوا کر نعمت لی اور پل بھر ان نعمتوں کو برداشت نہیں کر سکا اور وہ مر گیا. حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے سامنے دھویں کی داڑھی والا آیا. بھائی مجھے تعجب ہوتا ہے کوئی جمعہ ایسا نہیں جس میں داڑھی کا ذکر نہ ہو, پردے کا ذکر نہ ہو, اور بوڑھے داڑھی منڈا اور دھویں کی داڑھی کا ذکر نہ, پھر ہمت کیسے ہوتی ہے صاحب سامنے آ کر پیش کرنے کی؟ کیسا آپ کو فیل کرتا ہے جب ہم ہجڑا کہتے ہیں, جب ہم کہتے ہیں کہ نبی کے شفاعت کا پروانہ نہیں ملے گا, جب ہم کہتے ہیں جہنمی کتا ہے, جب ہم کہتے ہیں بیوی کے لائق نہیں ہے؟ لگتا ہے شرم اور حیا کا جنازہ نکل چکا ہے. سمجھ, اس کے بغیر مغفرت کا پروانہ نہیں مل سکتا. ایک دھویں کی داڑھی والا سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے پاس آیا, کہنے لگا علی یہ بکروں کی طرح داڑھی کیا رکھ رکھی ہے؟ حضرت علی نے خبردار, میرے آقا میرے مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھی, صدیق اکبر نے داڑھی رکھی, عثمان غنی نے داڑھی رکھی, عمر فاروق نے داڑھی رکھی, سوالات صحابہ کہ کسی کی دھویں کی داڑھی نہیں, قیدی کی داڑھی نہیں, بیماری کی داڑھی نہیں. اچھا سب رکھ لینے سے شریعت ہو جائے گا؟ شریعت تو وہ ہے جس کو قرآن کہے. قرآن کے اندر یہ خشخشی داڑھی کا ذکر ہے, قرآن کے اندر یہ جو تم جھولا رہے ہو داڑھی, یہ جھولی داڑھی کا ذکر ہے. حضرت علی تو علی تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں علم کا شہر ہوں, اس شہر میں داخل ہونا ہے تو علی کے دروازے سے داخل ہو. علی کو پہچانے بغیر علم نبوت سے مالا مال کوئی نہیں ہو سکتا. کرم اللہ وجہہ الکریم. حضرت علی نے کہا کس سے تو دیکھنا چاہتا ہے خشخشی داڑھی کا ذکر اور بھری ہوئی نور نبوت اور نبی کے چہرے کے نور سے منور چہرے کی کیفیت کہاں دیکھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا قرآن میں دکھاؤ. قرآن میں داڑھی کا تو ذکر ملے گا لیکن خشخشی داڑھی اور بھری ہوئی داڑھی شاید 6666 آیتوں کے اندر براہ راست اس کا تذکرہ شاید میرے علم میں نہیں. علی تو علی ہیں, مدینۃ العلم کے باب ہیں, دروازے ہیں. حضرت علی نے قرآن کھولا, آیت پر ہاتھ رکھا, وہ آیت کیا تھی, ترجمہ کیا ہے, انشاءاللہ اگلی جمعہ ایک نئے عنوان کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حکیمانہ جواب کے ساتھ داڑھی منڈوں اور دھویں کی داڑھی رکھنے والوں کے منہ پر تھپڑ کے ساتھ انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ امت مسلمہ پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.